بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ سیرت نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سلسلے میں اس سیریز کا جو کتاب پڑھ رہے ہیں الرحیق المختوم مولانا صفی الرحمن مبارک پوری رحمۃ اللہ علیہ کی، اس کا یہ 16th پارٹ ہے، 16واں حصہ شروع کرتے ہیں۔ ہم بیان کر چکے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مدینے میں یہ جو ٹاپک ہے اس کا ہے نئے معاشرے کی تشکیل، کہ نبی علیہ السلام نے مدینہ میں بنو النجار کے یہاں جمعہ 12 ربیع الاول سن 1 ہجری مطابق 27 ستمبر 622 عیسوی کو حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مکان کے سامنے نزول فرمایا تھا، اور اسی وقت فرمایا تھا کہ انشاءاللہ یہی منزل ہوگی۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر منتقل ہو گئے تھے۔ مسجد نبوی کی تعمیر، اس کے بعد نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا پہلا قدم یہ تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مسجد نبوی کی تعمیر شروع کی، اور اس کے لیے وہی جگہ منتخب کی جہاں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اونٹنی بیٹھی تھی۔ اس زمین کے مالک 2 یتیم بچے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان سے یہ زمین قیمتاً خریدی اور بنفس نفیس مسجد کی تعمیر میں شریک ہو گئے۔ آپ اینٹ اور پتھر ڈھوتے تھے اور ساتھ ہی فرماتے تھے اللہم لا عیش الا عیش الآخرہ فاغفر للانصار والمہاجرہ، اے اللہ زندگی تو بس آخرت کی زندگی ہے، بس انصار اور مہاجرین کو بخش دے۔ یہ بھی فرماتے ھذا الحمال لا حمار خیبر ھذا ابر ربنا واطہر، یہ بوجھ خیبر کا بوجھ نہیں ہے، یہ ہمارے پروردگار کی قسم زیادہ نیک اور پاکیزہ ہے۔ آپ کے اس طرز عمل سے صحابہ کرام کے جوش اور خروش اور سرگرمی میں بڑا اضافہ ہو جاتا تھا، چنانچہ صحابہ کرام کہتے تھے لئن قعدنا والنبی یعمل لذاک منا العمل مضل، اگر ہم بیٹھے رہیں اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کام کریں تو ہمارا یہ کام گمراہی کا کام ہوتا۔ اس زمین میں مشرکین کی چند قبریں تھیں، کچھ ویرانہ بھی تھا، کھجور اور غرقد کے چند درخت بھی تھے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مشرکین کی قبریں اکھڑوا دیں، ویرانہ برابر کرا دیا اور کھجوروں اور درختوں کو کاٹ کر قبلے کی جانب لگا دیا۔ اس وقت قبلہ بیت المقدس تھا۔ دروازے کے بازو کے دونوں پائے پتھر کے بنائے گئے، دیواریں کچی اینٹ اور گارے سے بنائی گئیں، چھت پر کھجور کی شاخیں اور پتے ڈلوائے دیے گئے اور کھجور کے تنوں کے کھمبے بنا دیے گئے۔ زمین پر ریت اور چھوٹی چھوٹی کنکریاں بچھا دی گئیں۔ 3 دروازے لگائے گئے۔ قبلے کی دیوار سے پچھلی دیوار تک 100 ہاتھ لمبائی تھی، چوڑائی بھی اتنی یا اس سے کچھ کم تھی۔ بنیاد تقریباً 3 ہاتھ گہری تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مسجد کے بازو میں چند مکانات بھی تعمیر کیے، جن کی دیواریں کچی اینٹ کی تھیں اور چھت کھجور کے تنوں کی کڑیاں دے کر کھجور کی شاخ اور پتوں سے بنائی گئی تھیں۔ یہی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ازواج مطہرات کے حجرے تھے۔ ان حجروں کی تعمیر مکمل ہو جانے کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مکان سے یہیں منتقل ہو گئے۔ مسجد محض ادائے نماز ہی کے لیے نہ تھی، بلکہ یہ ایک یونیورسٹی جس میں مسلمان اسلامی تعلیمات ہدایات کا درس حاصل کرتے تھے، اور ایک محفل تھی جس میں مدتوں جاہلی کشاکش اور نفرت اور باہمی لڑائیوں سے دوچار رہنے والے قبائل کے افراد اب میل اور محبت سے مل جل رہے تھے۔ نیز یہ ایک مرکز تھا جہاں سے اس ننھی سی ریاست کا سارا نظام چلایا جاتا تھا اور مختلف قسم کی مہمیں بھیجی جاتی تھیں۔ علاوہ ازیں اس کی حیثیت ایک پارلیمنٹ کی بھی تھی، جس میں مجلس شورا اور مجلس انتظامیہ کے اجلاس منعقد ہوا کرتے تھے۔ ان سب کے ساتھ ساتھ یہ مسجد ہی ان فقراء اور مہاجرین کی ایک خاص بڑی تعداد کا مسکن تھی، جن کا وہاں پر نہ کوئی مکان تھا، نہ مال اور نہ اہل و عیال۔ فی الاوائل ہجرت ہی میں اذان بھی شروع ہوئی۔
یہ ایک لاہوتی نغمہ تھا جو روزانہ 5 بار افق میں گونجتا تھا، جس سے پورا عالم وجود لرز اٹھتا تھا۔ اس سلسلے میں حضرت عبداللہ ابن زید بن عبد ربہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خواب کا واقعہ معروف ہے۔ تفصیل جامعہ ترمذی، سنن ابی داؤد، مسند احمد اور صحیح ابن خزیمہ میں ملاحظہ کی جا سکتی ہیں۔ مسلمانوں کی بھائی چارگی۔ جس طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مسجد نبوی کی تعمیر کا اہتمام فرما کر باہمی اجتماع اور میل اور محبت کو ایک مرکز کو وجود بخشا، اس طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تاریخ انسانی کا ایک اور نہایت تابناک کارنامہ انجام دیا، جسے مہاجرین اور انصار کے درمیان مواخات اور بھائی چارے کا عمل کا نام دیا جاتا ہے۔ ابن قیم لکھتے ہیں، پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مکان میں مہاجرین اور انصار کے درمیان بھائی چارہ کرایا۔ کل 90 آدمی تھے، آدھے مہاجرین اور آدھے انصار۔ بھائی چارے کی بنیاد یہ تھی کہ ایک دوسرے کے غمخوار ہوں گے اور موت کے بعد نسبی قرابت داروں کے بجائے یہی ایک دوسرے کے وارث ہوں گے۔ وراثت کا یہ حکم جنگ بدر تک قائم رہا۔ پھر یہ آیت نازل ہوئی کہ وَأُولُو الْأَرْحَامِ بَعْضُهُمْ أَوْلَىٰ بِبَعْضٍ، نسبی قرابت دار ایک دوسرے کے زیادہ حقدار ہیں، یعنی وراثت میں۔ تو انصار اور مہاجرین میں باہمی توارث کا حکم ختم کر دیا گیا، لیکن بھائی چارے کا عہد باقی رہا۔ کہا جاتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک اور بھائی چارہ کرایا تھا جو خود باہم مہاجرین کے درمیان تھا، لیکن پہلی بات ہی ثابت ہے۔ یوں بھی مہاجرین نے باہمی اسلامی اخوت، وطنی اخوت اور رشتے قرابت داری کی اخوت کی بنا پر آپس میں اب مزید کسی بھائی چارے کے محتاج نہ تھے، جبکہ مہاجرین اور انصار کا معاملہ اس سے مختلف تھا۔ اس بھائی چارے کا مقصود، جیسا کہ محمد غزالی نے لکھا ہے، یہ تھا کہ جاہلی عصبیتیں تحلیل ہو جائیں، حمیت وغیرہ جو کچھ ہو وہ اسلام کے لیے ہو، نسل اور رنگ اور وطن کی امتیازات مٹ جائیں، بلند پستی کا معیار انسانیت و تقوی کے علاوہ اور کچھ نہ ہو۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بھائی چارے کو محض کھوکھلے الفاظ کا جامہ نہیں پہنایا تھا، بلکہ اسے ایک ایسا نافذ العمل عہد اور پیمان قرار دیا جو خون اور مال سے مربوط تھا۔ یہ خالی کھلی اسلامی اور مبارکباد نہ تھی کہ زبان پر روانی کے ساتھ جاری رہے مگر نتیجہ کچھ نہ ہو، بلکہ اس بھائی چارے کے ساتھ ایثار اور غم گساری اور ممانست کے جذبات بھی مخلوط تھے، اور اسی لیے اس نے اس نئے معاشرے کو بڑے نادر اور تابناک کارناموں سے پر کر دیا۔ چنانچہ صحیح بخاری میں مروی ہے کہ مہاجرین جب مدینہ تشریف لائے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عبد الرحمن بن عوف اور سعد بن ربیع کے درمیان بھائی چارہ کرا دیا۔ اس کے بعد حضرت سعد نے حضرت عبد الرحمن سے کہا، انصار میں سب سے زیادہ مالدار ہوں، آپ میرا مال 2 حصوں میں بانٹ کر آدھا لے لیں، اور میری 2 بیویاں ہیں، آپ دیکھ لیں جو زیادہ پسند ہو مجھے بتا دیں، میں اسے طلاق دے دوں، اور عدت گزرنے کے بعد آپ اس سے شادی کر لیں۔ حضرت عبد الرحمن رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا، اللہ آپ کے اہل و عیال اور مال میں برکت دے، آپ لوگوں کا بازار کہاں ہے؟ لوگوں نے انہیں بنو قینقاع کا بازار بتلا دیا۔ وہ واپس آئے تو ان کے پاس کچھ فاضل پنیر اور گھی تھی۔ اس کے بعد وہ روزانہ جاتے تھے، پھر ایک دن آئے تو ان پر زردی کا اثر تھا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یہ کیا ہے؟ انہوں نے کہا، میں نے شادی کی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، عورت کو مہر کتنا دیا ہے؟ بولے 1 نوات یعنی گٹھلی کے ہم وزن، یعنی کوئی 1.25 تولہ سونا۔ اس طرح نبی حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ایک روایت آئی ہے کہ انصار نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا، آپ ہمارے درمیان اور ہمارے بھائیوں کے درمیان ہیں، ہمارے کھجور کے باغات تقسیم فرما دے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، نہیں۔ انصار نے کہا، تب آپ لوگ یعنی مہاجرین ہمارا کام کر دیا کریں اور ہم پھل میں آپ لوگوں کو شریک رکھیں گے۔ انہوں نے کہا، ٹھیک ہے، ہم نے بات سنی اور مانی۔ اس سے اندازہ کیا جا سکتا ہے کہ انصار نے کس طرح بڑھ چڑھ کر اپنے مہاجر بھائیوں کو اعزاز اور اکرام کیا تھا، اور کس قدر محبت، خلوص، ایثار اور قربانی سے کام کیا تھا، اور مہاجرین ان کی اس کرم نوازش کی کتنی قدر کرتے تھے۔ چنانچہ انہوں نے اس کا کوئی غلط فائدہ نہیں اٹھایا، بلکہ ان سے صرف اتنا ہی حاصل کیا جس سے وہ اپنی ٹوٹی ہوئی معیشت کی کمر سیدھی کر سکتے تھے۔
اور حق یہ ہے کہ یہ بھائی چارہ ایک نادر حکمت، حکیمانہ سیاست اور مسلمانوں کو درپیش بہت سارے مسائل کا ایک بہترین حل تھا۔ مذکورہ بھائی چارے کی طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک اور عہد اور پیمان کرایا جس کے ذریعے ساری جاہلی کشاکش اور قبائلی کشمکش کی بنیاد ڈھا دی اور دور جاہلیت کے رسم اور رواج کے لیے کوئی گنجائش نہ چھوڑی۔ ذیل میں اس پیمان کو اس دفعات سمیت مختصراً پیش کیا جا رہا ہے۔ پہلا، ویسے یہ تحریر ہے محمد نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جانب سے قریشی، یثربی اور ان کے تابع ہو کر ان کے ساتھ لاحق ہونے اور جہاد کرنے والے مومنین اور مسلمانوں کے درمیان کہ پہلا، یہ سب اپنے ما سوا انسانوں سے الگ ایک امت ہے۔ دوسرا، مہاجرین قریش اپنے سابقہ حالت کے مطابق باہم دیت کی ادائیگی کریں گے اور مومنین کے درمیان معروف اور انصاف کے ساتھ اپنی قیدی کا فدیہ دیں گے، اور انصار کے تمام قبیلے اپنے سابقہ حالات کے مطابق باہم دیت کی ادائیگی کریں گے اور ان کا ہر گروہ معروف طریقے پر اور اہل ایمان کے درمیان انصاف کے ساتھ اپنی قیدی کا فدیہ ادا کرے گا۔ تیسرا، اور اہل ایمان اپنے درمیان کسی بے کس کو فدیہ یا دیت کے معاملے میں معروف طریقے کے مطابق عطا اور نوازش سے محروم نہ رکھیں گے۔ چوتھا، اور سارے راست باز مومنین اس شخص کے خلاف ہوں گے جو ان پر زیادتی کرے گا یا اہل ایمان کے درمیان ظلم اور گناہ اور زیادتی اور فساد کی راہ کا جو یا ہوگا۔ پانچواں، اور یہ کہ ان سب کے ہاتھ اس شخص کے خلاف ہوں گے خواہ وہ ان میں سے کسی کا لڑکا ہی کیوں نہ ہو۔ چھٹا، کوئی مومن کسی مومن کو کافر کے بدلے قتل کرے گا اور نہ ہی کسی مومن کے خلاف کسی کافر کی مدد کرے گا۔ ساتواں، اور اللہ کا ذمہ یعنی عہد ایک ہوگا، ایک معمولی آدمی کا دیا ہوا ذمہ بھی سارے مسلمانوں پر لاگو ہوگا۔ آٹھواں، جو یہود ہمارے پیروکار ہو جائیں ان کی مدد کی جائے گی اور وہ دوسرے مسلمانوں کے مثل ہوں گے، نہ ان پر ظلم کیا جائے گا نہ ان کے خلاف تعاون کیا جائے گا۔ نواں، مسلمانوں کی صلح ایک ہوگی، کوئی مسلمان کسی مسلمان کو چھوڑ کر قتال فی سبیل اللہ کے سلسلے میں مصالحت نہیں کرے گا بلکہ سب کے سب برابری اور عدل کی بنیاد کر کوئی عہد و پیمان کریں گے۔ دسواں، مسلمان اس خون میں ایک دوسرے کے مساوی ہوں گے جسے کوئی فی سبیل اللہ بہائے گا۔ گیارہواں، کوئی مشرک قریش کی کسی جان یا مال کو پناہ نہیں دے سکتا اور نہ کسی مومن کے آگے اس کی حفاظت کے لیے رکاوٹ بن سکتا ہے۔ بارہواں، جو شخص کسی مومن کو قتل کرے گا اور ثبوت موجود ہوگا اس سے قصاص لیا جائے گا سوائے اس صورت کے مقتول کا ولی راضی ہو جائے۔ تیرہواں، اور یہ کہ سارے مومنین اس کے خلاف ہوں گے، ان کے لیے اس کے سوا کچھ حلال نہ ہوگا کہ اس کے خلاف اٹھ کھڑے ہوں۔ چودہواں، کسی مومن کے لیے حلال نہ ہوگا کسی ہنگامہ برپا کرنے والے یا بدعتی کی مدد کرے اور اسے پناہ دے، اور جو اس کی مدد کرے گا یا اسے پناہ دے گا اس پہ قیامت کے دن اللہ کی لعنت اور اس کا غضب ہوگا اور اس کا فرض اور نفل کچھ بھی قبول نہ کیا جائے گا۔ 15واں، تمہارے درمیان جو بھی اختلاف رونما ہوگا اسے اللہ عز و جل اور محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف پلٹا جائے گا۔ اس حکمت بالغہ اور اس دور اندیشی سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک نئے معاشرے کی بنیادی استوار کی، لیکن معاشرے کا ظاہری رخ در حقیقت ان معنوی کمالات کا پرتو تھا جس سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت و ہم نشینی کی بدولت یہ بزرگ ہستیاں بہرور ہو چکی تھیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان کی تعلیم اور تربیت، تزکیہ نفس اور مکارم اخلاق کی ترغیب میں مسلسل کوشاں رہتے تھے اور انہیں محبت اور بھائی چارگی، مجدد شرف اور عبادت اور اطاعت کے آداب برابر سکھاتے اور بتاتے رہتے تھے۔ ایک صحابی نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے دریافت کیا کہ کون سا اسلام بہتر ہے، یعنی اسلام میں کون سا عمل بہتر ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تم کھانا کھلاؤ اور شناساں اور غیر شناساں سبھی کو سلام کرو۔ حضرت عبداللہ بن سلام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بیان ہے کہ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ تشریف لائے تو میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا۔ جب میں نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا چہرہ مبارک دیکھا تو اچھی طرح سمجھ گیا کہ یہ کسی جھوٹے آدمی کا چہرہ نہیں ہو سکتا۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلی بات جو ارشاد فرمائی وہ یہ تھی کہ اے لوگو، سلام پھیلاؤ، کھانا کھلاؤ، صلہ رحمی کرو اور رات میں جب لوگ سو رہے ہوں تو نماز پڑھو۔
جنت میں سلامتی کے ساتھ داخل ہو جاؤ گے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے تھے وہ شخص جنت میں داخل نہ ہوگا جس کا پڑوسی اس کی شرارتوں اور تباہ کاریوں سے مامون اور محفوظ نہ رہے، اور فرماتے تھے مسلمان وہ ہے جس کی زبان اور ہاتھ سے مسلمان محفوظ رہیں، اور فرماتے تھے تم میں سے کوئی شخص مومن نہیں ہو سکتا یہاں تک کہ اپنے بھائی کے لیے وہی چیز پسند کرے جو وہ خود اپنے لیے پسند کرتا تھا، اور فرماتے تھے کہ سارے مومنین ایک آدمی کی طرح ہیں، اگر اس کی آنکھ میں تکلیف ہو تو سارے جسم کو تکلیف محسوس ہوتی ہے، اگر سر میں تکلیف ہو تو سارے جسم کو تکلیف محسوس ہوتی ہے، اور فرماتے مومن کے لیے عمارت کی طرح ہے جس کا بعض کو قوت پہنچاتا ہے، اور فرماتے آپس میں بغض نہ رکھو، باہم حسد نہ کرو، ایک دوسرے سے پیٹھ نہ پھیرو، اللہ کے بندے اور بھائی بن کے رہو، کسی مسلمان کے لیے حلال نہیں کہ اپنی بھائی کو 3 دن سے اوپر چھوڑے رہے، اور فرماتے مسلمان کا بھائی ہے، نہ اس پر ظلم کرے نہ اسے دشمن کے حوالے کرے، اور جو شخص اپنی بھائی کی حاجت برابری میں کوشاں ہوگا اللہ اس کی حاجت برابری میں ہوگا، اور جو شخص کسی مسلمان سے کوئی غم اور دکھ دور کرے گا اللہ اس شخص سے روز قیامت کے دکھوں میں سے کوئی دکھ دور کرے گا، اور جو شخص کسی مسلمان کی پردہ پوشی کرے گا اللہ قیامت کے دن اس کی پردہ پوشی کرے گا، اور فرماتے تم لوگ زمین والوں پر مہربانی کرو تم پر آسمان والا مہربانی کرے گا، اور فرماتے وہ شخص مومن نہیں جو خود پیٹ بھر کر کھا لے اور اس کے بازو میں رہنے والا پڑوسی بھوکا رہے، اور فرماتے مسلمان سے گالی گلوچ کرنا فسق ہے، اس سے مار کاٹ کرنا کفر ہے۔ اس طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم راستے سے تکلیف دہ چیز ہٹانے کو صدقہ قرار دیتے تھے، اور اسے ایمان کی شاخوں میں سے ایک شاخ شمار کرتے تھے۔ نیز آپ صلی اللہ علیہ وسلم صدقے اور خیرات کی ترغیب دیتے تھے، اور اس کے ایسے فضائل بیان فرماتے تھے کہ اس کی طرف دل خود بخود کھینچتے چلے جائیں۔ چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے کہ صدقہ گناہوں کو ایسے ہی بجھا دیتا ہے جیسے پانی آگ کو بجھاتا ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے کہ جو مسلمان کسی ننگے مسلمان کو کپڑا پہنا دے اللہ اسے جنت کا سبز لباس پہنائے گا، اور جو مسلمان کسی بھوکے مسلمان کو کھانا کھلا دے اللہ اسے جنت کے پھل کھلائے گا، اور جو مسلمان کسی پیاسے مسلمان کو پانی پلا دے اللہ اسے جنت کی مہر لگی ہوئی شراب طہور پلائے گا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے آگ سے بچو اگرچہ کھجور کا ایک ٹکڑا ہی صدقہ کر کے، اور اگر وہ بھی نہ پاؤ تو پاکیزہ بول ہی کے ذریعے، او کما قال علیہ الصلاۃ والسلام۔ اور اسی کے پہلو دوسری طرف آپ صلی اللہ علیہ وسلم مانگنے سے پرہیز کی بھی بہت زیادہ تاکید فرماتے، صبر و قناعت کی فضیلتیں سناتے، اور سوال کرنے کو سائل کے چہرے کے لیے نوچ خراش اور زخم قرار دیتے، البتہ اس سے اس شخص کو مستثنی قرار دیا جو حد درجہ مجبور ہو کر سوال کرے۔ اس طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہ بھی بیان فرماتے تھے کہ کن عبادات کے کیا فضائل ہیں اور اللہ کے نزدیک ان کا کیا اجر اور ثواب ہے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر آسمان سے جو وحی آتی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس سے مسلمانوں کو بڑی پختگی کے ساتھ مربوط رکھتے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم وہ وحی مسلمانوں کو پڑھ کر سناتے، اور مسلمان آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو پڑھ کر سناتے تاکہ اس عمل سے ان کے اندر فہم اور تدبر کے علاوہ دعوت کے حقوق اور پیغمبرانہ ذمہ داریوں کا شعور بھی بیدار ہو۔ اس طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مسلمانوں کی اخلاقیات بلند کی، ان کی خداداد صلاحیتوں کو عروج بخشا، اور انہیں بلند ترین اقدار اور کردار کا مالک بنایا، یہاں تک کہ وہ انسانی تاریخ میں انبیاء کے بعد فضل اور کمال کی سب سے بلند چوٹی کا نمونہ بن گئے۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ جس شخص کو طریقہ اختیار کرنا ہو وہ گزرے ہوئے لوگوں کا طریقہ اختیار کرے، کیونکہ زندہ کے بارے میں فتنے کا اندیشہ ہے۔ وہ لوگ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھی تھے، اس امت میں سب سے افضل، سب سے نیک دل، سب سے گہرے علم کے مالک اور سب سے زیادہ بے تکلف۔ اللہ نے انہیں اپنے نبی کی رفاقت اور اپنے دین کی اقامت کے لیے منتخب کیا، لہذا ان کا فضل پہچانو اور ان کے نقش قدم کی پیروی کرو، اور جس قدر ممکن ہو ان کے اخلاق اور سیرت سے تمسک کرو۔
یعنی لپٹے رہو، کیونکہ وہ لوگ ہدایت کی صراط مستقیم پر تھے۔ پھر ہمارے پیغمبر رہبر اعظم صلی اللہ علیہ وسلم خود بھی ایسے معنوی اور ظاہری بھی خوبیوں، کمالات، خداداد صلاحیتوں، مجدد فضائل، مکارم اخلاق اور محاسن اعمال سے متصف تھے کہ دل خود بخود آپ کی جانب کھنچتے جاتے تھے اور جانیں قربان ہوا چاہتی تھیں۔ چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان سے جوں ہی کوئی کلمہ صادر ہوتا، صحابہ کرام اس کی بجا آوری کے لیے دوڑ پڑتے، اور ہدایت اور رہنمائی کی جو بات آپ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے، اسے حرز جان بنانے کے لیے گویا ایک دوسرے سے آگے نکلنے کی بازی لگ جاتی۔ اس طرح کی کوششوں کی بدولت نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مدینے کے اندر ایک ایسا معاشرہ تشکیل دینے میں کامیاب ہو گئے جو تاریخ کا سب سے زیادہ با کمال اور شرف سے بھرپور معاشرہ تھا، اور اس معاشرے کے مسائل کا ایسا خوشگوار حل نکالا کہ انسانیت نے ایک طویل عرصے تک زمانے کی چکی میں پس کر اور اتاہ تاریکیوں میں ہاتھ پاؤں مار کر تھک جانے کے بعد پہلی بار چین کا سانس لیا۔ اس نئے معاشرے کے عناصر ایسے بلند بالا تعلیمات کے ذریعے مکمل ہوئے جس نے پوری پامردی کے ساتھ زمانے کے ہر جھٹکے کا مقابلہ کر کے اس کا رخ پھیر دیا اور تاریخ کا دھاوا بدل دیا۔ یہود کے ساتھ معاہدہ۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہجرت کے بعد جب مسلمانوں کے درمیان عقیدے، سیاست اور نظام کی وحدت کے ذریعے ایک نئے اسلامی معاشرے کی بنیادیں استوار کر لیں تو غیر مسلموں کے ساتھ اپنے تعلقات منظم کرنے کی طرف توجہ فرمائی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا مقصود یہ تھا کہ ساری انسانیت امن اور سلامتی کی سعادتوں اور برکتوں سے بہرور ہو، اور اس کے ساتھ ہی مدینہ اور اس کے گرد و پیش کا علاقہ ایک وفاقی وحدت میں منظم ہو جائے۔ چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے رواداری اور کشادہ دلی کے ایسے قوانین مسنون فرمائے جن کا اس تعصب اور غلب پسندی سے بھری ہوئی دنیا میں کوئی تصور ہی نہ تھا۔ جیسا کہ ہم بتا چکے ہیں، مدینے کے سب سے قریب ترین پڑوسی یہودی تھے۔ یہ لوگ اگرچہ در پردہ مسلمانوں سے عداوت رکھتے تھے، لیکن انہوں نے اب تک کسی محاذ آرائی اور جھگڑے کا اظہار نہ کیا تھا۔ اس لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے ساتھ ایک معاہدہ منعقد کیا جس میں انہیں دین اور مذہب اور جان اور مال کی مطلق آزادی دے دی گئی تھی، اور جلاوطنی، ضبطی جائیداد یا جھگڑے کی سیاست کا کوئی رخ اختیار نہیں کیا گیا تھا۔ یہ معاہدہ اسی معاہدے کے ضمن میں ہوا تھا جو خود مسلمانوں کے درمیان باہم طے پایا تھا اور جس کا ذکر قریب ہی گزر چکا ہے۔ آگے اس معاہدے کی اہم دفعات پیش کی جا رہی ہیں۔ 1. بنو عوف کے یہود مسلمانوں کے ساتھ مل کر ایک ہی امت ہوں گے۔ یہود اپنے دین پر عمل کریں گے اور مسلمان اپنے دین پر۔ خود ان کا بھی یہی حق ہوگا اور ان غلاموں اور متعلقین کا بھی، اور بنو عوف کے علاوہ دوسرے یہود کے بھی یہی حقوق ہوں گے۔ 2. یہود اپنے اخراجات کے ذمہ دار ہوں گے اور مسلمان اپنے اخراجات کے۔ 3. اور جو طاقت اس معاہدے کے کسی فریق سے جنگ کرے گی، سب اس کے خلاف آپس میں تعاون کریں گے۔ 4. اور اس معاہدے کے شرکاء کے باہمی تعلقات خیر خواہی، خیر اندیشی اور فائدہ رسانی کی بنیاد پر ہوں گے، گناہ پر نہیں۔ 5. کوئی آدمی اپنے حلیف کی وجہ سے مجرم نہیں ٹھہرے گا۔ 6. مظلوم کی مدد کی جائے گی۔ 7. جب تک جنگ برپا رہے گی، یہود بھی مسلمانوں کے ساتھ خرچ برداشت کریں گے۔ 8. اس معاہدے کے سارے شرکاء پر مدینہ میں ہنگامہ آرائی اور کشت و خون حرام ہوگا۔ 9. اس معاہدے کے فریقوں میں کوئی نئی بات یا جھگڑا پیدا ہو جائے جس میں فساد کا اندیشہ ہو تو اس کا فیصلہ اللہ عز و جل اور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرمائیں گے۔ 10. قریش اور اس کے مددگاروں کو پناہ نہیں دی جائے گی۔ 11. جو کوئی یثرب پر دھاوا بول دے گا، اس سے لڑنے کے لیے سب باہم تعاون کریں گے اور ہر فریق اپنے اپنے اطراف کا دفاع کرے گا۔ 12. یہ معاہدہ کسی ظالم یا مجرم کے لیے آڑ نہ بنے گا۔ اس معاہدے کے طے ہو جانے سے مدینہ اور اس کے اطراف ایک وفاقی حکومت بن گئی جس کا دارالحکومہ مدینہ تھا اور جس کے سربراہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تھے، اور جس میں کلمہ نافذہ اور غالب حکمرانی مسلمانوں کی تھی، اور اس طرح مدینہ واقعتاً اسلام کا دارالحکومت بن گیا۔
امن اور سلامتی کے دائرے کو مزید وسعت دینے کے لیے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے آئندہ دوسرے قبائل سے بھی حالات کے مطابق اسی طرح کے معاہدے کیے، جن میں سے بعض کا ذکر آگے چل کر آئے گا۔ اس کے بعد ہے مسلح کشاکش۔ ہجرت کے بعد مسلمانوں کے خلاف قریش کی فتنہ خیزیاں اور عبداللہ ابن ابی سے نام اور پیام، یہ ٹائٹل ہے۔ پچھلے صفحات میں یہ بتایا چکا ہے کہ کفار مکہ نے مسلمانوں پر کیسے کیسے ظلم اور ستم کے پہاڑ توڑے تھے، اور جب مسلمانوں نے ہجرت شروع کی تو ان کے خلاف کیسی کیسی کارروائیاں کی تھیں، جن کی بنا پر وہ مستحق ہو چکے تھے کہ ان کے اموال ضبط کر لیے جائیں اور اس پر بزن بول دیا جائے، مگر اب بھی ان کی حماقت کا سلسلہ بند نہ ہوا اور وہ اپنی ستم رانیوں سے باز نہ آئے، بلکہ یہ دیکھ کر ان کا جوش غضب اور بھڑک اٹھا کہ مسلمان ان کی گرفت سے چھوٹ نکلے ہیں اور انہیں مدینے میں ایک پرامن جائے قرار مل گئی ہے۔ چنانچہ انہوں نے عبداللہ ابن ابی کو، جو ابھی تک کھلم کھلا مشرک تھا، اس کی اس حیثیت کی بنا پر ایک دھمکی آمیز خط لکھا کہ وہ انصار کا سردار ہے، کیونکہ انصار کی اس سربراہی پر متفق ہو چکے تھے، اور اگر اسی دوران رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تشریف آوری نہ ہوئی ہوتی تو اس کو اپنا بادشاہ بھی بنا لیا ہوتا۔ مشرکین نے اپنے اس خط میں عبداللہ ابن ابی اور اس کے مشرک رفقا کو مخاطب کرتے ہوئے دو ٹوک لفظوں میں لکھا: آپ لوگوں نے ہمارے صاحب کو پناہ دے رکھی ہے، اس لیے ہم اللہ کی قسم کھا کر کہتے ہیں کہ یا تو آپ لوگ اس سے لڑائی کیجیے یا اسے نکال دیجیے، یا پھر ہم اپنی پوری جمعیت کے ساتھ آپ لوگوں پر یورش کر کے آپ کے سارے مردان جنگی کو قتل کر دیں گے اور آپ کی عورتوں کی حرمت پامال کر ڈالیں گے۔ اس خط کے بعد پہنچتے ہی عبداللہ ابن ابی مکے کے اپنے ان مشرک بھائیوں کے حکم کی تعمیر کے لیے اٹھ پڑے، اس لیے کہ وہ پہلے ہی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف رنج اور کینہ لیے بیٹھا تھا، کیونکہ اس کے ذہن میں یہ بات بیٹھی ہوئی تھی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہی اس سے بادشاہت چھینی ہے۔ چنانچہ جب یہ خط عبداللہ ابن ابی اور اس کے بت پرستانہ رفقا کو موصول ہوا تو وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے جنگ کے لیے جمع ہو گئے۔ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اس کی خبر ہوئی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کے پاس تشریف لے گئے اور فرمایا: قریش کی دھمکی تم لوگوں پر بہت گہرا اثر کر گئی ہے، تم خود اپنے آپ کو جتنا نقصان پہنچا دینا چاہتے ہو، قریش اس سے زیادہ تم کو نقصان نہیں پہنچا سکتے، تم اپنے بیٹوں اور بھائیوں سے خود ہی لڑنا چاہتے ہو۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ بات سن کر لوگ بکھر گئے۔ اس وقت تو عبداللہ ابن ابی جنگ کے ارادے سے باز آ گیا، کیونکہ اس کے ساتھی ڈھیلے پڑ گئے تھے یا بات ان کی سمجھ میں آ گئی تھی، لیکن حقیقت میں قریش کے ساتھ اس کے روابط در پردہ قائم رہے، کیونکہ مسلمان اور مشرکین کے درمیان شر اور فساد کا کوئی موقع وہ ہاتھ سے جانے نہ دینا چاہتے تھے۔ پھر اس نے اپنے ساتھ یہود کو بھی ساتھ رکھا تھا تاکہ اس معاملے میں ان سے بھی مدد حاصل کرے، لیکن وہ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حکمت تھی جو رہ رہ کر شر اور فساد کی بھڑکنے والی آگ کو بجھا دیا کرتی تھی۔ مسلمانوں پر مسجد حرام کا دروازہ بند کیے جانے کا اعلان۔ اس کے بعد حضرت سعد بن معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ عمرے کے لیے مکہ گئے اور امیہ بن خلف کے مہمان ہوئے۔ انہوں نے امیہ سے کہا: میرے لیے کوئی خلوت کا وقت دیکھو، ذرا میں بیت اللہ کا طواف کر لوں۔ امیہ دوپہر کے قریب انہیں لے کر نکلے تو ابو جہل سے ملاقات ہو گئی۔ اس نے امیہ کو مخاطب کر کے کہا: ابو صفوان، تمہارے ساتھ یہ کون ہے؟ امیہ نے کہا: یہ سعد ہیں۔ ابو جہل نے سعد کو مخاطب کر کہا: اچھا، میں دیکھ رہا ہوں کہ تم بڑے اطمینان امن سے طواف کر رہے ہو، حالانکہ تم لوگوں نے بے دینیوں کو پناہ دے رکھی ہے اور یہ زعم رکھتے ہو کہ ان کی نصرت اور اعانت بھی کرو۔ سنو، خدا کی قسم اگر تم ابو سفیان کے ساتھ نہ ہوتے تو اپنے گھر سلامت پلٹ کر نہ جا سکتے تھے۔ اس پر حضرت سعد نے بآواز بلند کہا: سن، خدا کی قسم اگر تو نے مجھ کو اس سے روکا تو میں تجھے ایسی چیز سے روک دوں گا جو تجھ پر اس سے بھی زیادہ گراں ہوگی، یعنی اہل مدینہ کے پاس سے گزرنے والا تیرا تجارتی راستہ۔ پھر قریش نے مسلمانوں کو کہلا بھیجا کہ تم مغرور نہ ہونا کہ مکہ سے صاف بچ کر نکل آئے، ہم یثرب ہی پہنچ کر تمہارا ستیہ ناش کر دیتے ہیں۔ اور یہ محض دھمکی نہ تھی، بلکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اتنے موقت طریقے پر قریش کی چالوں اور برے ارادوں کا علم ہو گیا تھا کہ آپ یا تو جاگ کر رات گزارتے تھے یا صحابہ کرام کے پہرے میں سوتے تھے۔ چنانچہ صحیح بخاری و مسلم میں حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا سے مروی ہے کہ مدینہ
آنے کے بعد ایک رات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جاگ رہے تھے کہ فرمایا کاش آج رات میرے صحابہ میں سے کوئی صالح آدمی میرے یہاں پہرا دیتا۔ ہاں ابھی ہم اسی حالت میں تھے کہ ہمیں ہتھیار کی جھنکار سنائی پڑی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کون ہے؟ جواب آیا سعد بن ابی وقاص۔ فرمایا کیسے آنا ہوا؟ بولے میرے دل میں آپ کے متعلق خطرے کا اندیشہ ہوا تو میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے یہاں پہرا دینے آ گیا۔ اس پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے انہیں دعا دی، پھر سو گئے۔ یہ بھی یاد رہے کہ پہرے کا یہ انتظام بعد راتوں کے ساتھ مخصوص نہ تھا بلکہ مسلسل اور دائمی تھا۔ چنانچہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا ہی سے مروی ہے کہ رات کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے پہرا دیا جاتا تھا، یہاں تک کہ یہ آیت نازل ہوئی کہ واللہ یعصمک من الناس، اللہ آپ لوگوں کو لوگوں سے محفوظ رکھے گا۔ تب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے قبے سے سر نکالا اور فرمایا لوگوں واپس جاؤ، اللہ عز و جل نے مجھے محفوظ کر دیا ہے۔ پھر یہ خطرہ صرف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات تک محدود نہ تھا بلکہ سارے ہی مسلمانوں کو لاحق تھا۔ چنانچہ حضرت ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے رفقا مدینہ تشریف لائے اور انصار نے انہیں اپنے یہاں پناہ دی تو سارا عرب ان کے خلاف متحد ہو گیا۔ چنانچہ یہ لوگ نہ ہتھیار کے بغیر رات گزارتے تھے اور نہ ہتھیار کے بغیر صبح کرتے تھے۔ ان پرخطر حالات میں جو مدینہ میں مسلمانوں کے وجود کے لیے چیلنج بنے ہوئے تھے اور جن سے عیاں تھا کہ قریش کسی طرح ہوش کے ناخن لینے اور اپنے تمرد سے باز آنے کے لیے تیار نہیں، اللہ تعالیٰ نے انہیں مسلمانوں کو جنگ کی اجازت فرما دی لیکن اسے فرض قرار نہیں دیا۔ اس موقع پر اللہ تعالیٰ کو جو ارشاد نازل ہوا وہ یہ تھا اذن للذین یقاتلون بانہم ظلموا وان اللہ علی نصرہم لقدیر۔ ترجمہ ہے جس کا جن لوگوں سے جنگ کی جا رہی ہے انہیں بھی جنگ کی اجازت دی گئی کیونکہ وہ مظلوم ہیں اور یقیناً اللہ ان کی مدد پر قادر ہے۔ پھر اس آیت کے ضمن میں مزید چند آیتیں نازل ہوئیں جن میں یہ بتایا گیا کہ یہ اجازت محض جنگ برائے جنگ کے طور پر نہیں ہے بلکہ اس سے مقصود باطل کے خاتمے اور اللہ کے شعائر کا قیام ہے۔ چنانچہ آگے چل کر ارشاد ہوا الذین ان مکناہم فی الارض اقاموا الصلاۃ وآتوا الزکاۃ وامروا بالمعروف ونہوا عن المنکر، جنہیں ہم اگر زمین میں اقتدار سونپ دیں تو وہ نماز قائم کریں گے، زکوٰۃ ادا کریں گے، بھلائی کا حکم دیں گے اور برائی سے روکیں گے۔ صحیح بات جسے قبول کرنے کے سوا چارہ کار نہیں یہی ہے کہ یہ اجازت ہجرت کے بعد مدینے میں نازل ہوئی تھی، مکے میں نازل نہیں ہوئی تھی۔ البتہ وقت نزول کا تعین قطعی مشکل ہے۔ جنگ کی اجازت تو نازل ہو گئی لیکن جن حالات میں نازل ہوئی وہ چونکہ محض قریش کی قوت اور تمرد کا نتیجہ تھے، اس لیے حکمت کا تقاضا یہ تھا کہ مسلمان اپنے تسلط کا دائرہ قریش کی اس تجارتی شاہراہ تک پھیلا دیں جو مکے سے شام تک آتی جاتی ہے۔ اس لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تسلط کے اس پھیلاؤ کے لیے دو منصوبے اختیار کیے۔ پہلا، ایک جو قبائل اس شاہراہ کے ارد گرد یا اس شاہراہ تک مدینے تک کے لیے درمیانی علاقے میں آباد تھے ان کے ساتھ حلف اور دوستی اور تعاون اور جنگ نہ کرنے کا معاہدہ۔ دوسرا منصوبہ اس شاہراہ پر گشتی دستے بھیجنا۔ پہلے منصوبے کے ضمن میں یہ واقعہ قابل ذکر ہے کہ پچھلے صفحات میں یہود کے ساتھ کیے گئے جس معاہدے کی تفصیل گزر چکی ہے، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے عسکری مہم شروع کرنے سے پہلے اس طرح کی دوستی اور تعاون اور عدم جنگ کا ایک معاہدہ قبیلے جوہینہ کے ساتھ بھی کیا اور ان کی آبادی مدینے سے 3 مرحلے پر 45 یا 50 میل کے فاصلے پر واقع تھی۔ اس کے علاوہ طلایا گردی کے دوران بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے متعدد معاہدے کیے جن کا ذکر آئندہ آئے گا۔ دوسرا منصوبہ سرایا اور غزوات سے تعلق رکھتا ہے جس کی تفصیلات اپنی جگہ آتی رہے گی۔ تو دوستو یہ تھا آج کا ہمارا سیرت نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ایپیسوڈ جو ہم نے پڑھا ہے۔ اللہ تعالیٰ آپ کو ہم سب کو نبی علیہ الصلاۃ والسلام کی سیرت طیبہ پڑھنے کی، سننے کی توفیق عطا فرمائے، عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور نبی علیہ الصلاۃ والسلام کے ساتھ عشق اور محبت عطا فرمائے۔ اور اس کے بعد اللہ تعالیٰ ہمیں، آپ سب دعا کریں میرے لیے بھی اور میں بھی کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں نبی علیہ الصلاۃ والسلام کی دنیا کے اندر
زیارت نصیب فرمائے اور قیامت میں حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت اور حوض کوثر سے پانی پینے کی سعادت نصیب فرمائے۔ اللہ تعالی ہم سب کا حامی و ناظر ہو۔ اگر یہ ویڈیو آخر میں یہ ضرور کہوں گا کہ صدقہ جاریہ کے طور پر اس کو اپنے دوستوں کے ساتھ ضرور شیئر کیجیے اور کمنٹ بھی ضرور بتائیے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔